حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ رات کی خاموشی تھی، چاند اپنی پوری روشنی میں چمک رہا تھا، ستارے آسمان پر سجدہ ریز نظر آ رہے تھے۔ دنیا کے ذرے ذرے میں ایک عجیب سا سکون اور خوشبو پھیل چکی تھی۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ آج کی رات دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس رات نہ صرف مکہ بلکہ پوری کائنات میں ایک عجیب سی روشنی چھا گئی تھی۔ فرشتے آسمانوں سے اتر رہے تھے، درخت جھک کر سلام پیش کر رہے تھے، اور وہ لمحہ قریب آ گیا تھا جس کا انتظار صدیوں سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کر رہے تھے۔ باب اول، حضرت آمنہ سلام اللہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہے کہ جب میں نے اپنے پیٹ میں نور محسوس کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے پوری دنیا روشن ہو گئی ہو۔ میرے دل میں کوئی بوجھ نہ تھا، بلکہ ایک روحانی سکون اور نور کا احساس تھا جو پہلے کبھی نہیں محسوس ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے رحم مبارک میں تھے، مورد پرستوں کے بت زمین پر گر گئے۔ کسریٰ فارس کا بادشاہ، اس کا محل ہل گیا اور اس کے 14 ستون گر پڑے۔ بحرہ صبا جو سینکڑوں سال سے نہیں سوکھا تھا، اچانک خشک ہو گیا۔ آسمانوں میں فرشتوں کے لشکر خوشی میں نعمت و تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ سب اس بات کی علامت تھی کہ ایک عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں۔ آمنہ سلام اللہ کا خواب۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہ سلام اللہ کو ایک خواب آیا۔ ایک نور ان کے پیٹ سے نکلا جو شام کے محلات تک روشن کر گیا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، تو سب جہانوں کے سردار کو جنم دے گی۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، کیونکہ وہ اللہ کا حبیب ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ماں کے دل کو بھی بدل دیا اور آنے والے وقتوں میں دنیا کو ہدایت سے بھر دیا۔ باب سوم، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات۔ 12 ربیع الاول رات کا وقت پورے مکہ میں سکوت طاری تھا، لیکن آسمانوں پر فرشتوں کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے ایسی نورانی روشنی پھوٹی کہ محل کسریٰ تک پہنچ گئی۔ معجزات۔ حضرت آمنہ سلام اللہ کو کسی داعی کی ضرورت نہیں پڑی، فرشتوں نے خود خدمت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف اور ناک کٹی ہوئی حالت میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی تھی۔ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور سجدے میں چلے گئے۔ آسمان پر ستارے جھومنے لگے جیسے کائنات جشن منا رہی ہو۔ باب تحرم، جن و انس پر اثرات۔ اس رات ابلیس چیخ اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اب میرا جادو نہیں چلے گا۔ آسمان پر شیاطین کا آنا بند ہو گیا، بت خانے ہل گئے، بت گر پڑے اور ظلمت کا خاتمہ ہونے لگا۔ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی نشانیاں دیکھ لی، اور کئی علماء نے فوراً کہا جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ باب پنجم، مکہ مکرمہ میں خوشبو اور نور۔ روایت ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک خاص تارہ نمودار ہوا جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ گلیوں میں ایک نرمی اور خوشبو پھیل گئی، گویا کائنات کہہ رہی ہو رحمت کا چاند طلوع ہو گیا ہے، ظلمت ختم اور نور کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ باب ششم، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا خواب اور خوشخبری۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ بے قرار ہو کر حضرت آمنہ سلام اللہ کے حجرے میں آئے۔ انہوں نے بچے کو دیکھا تو چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب سلام اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے جا کر دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، جس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا شخص۔ اختتام، دنیا بدل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا
جب کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا، ظلمت ٹوٹی، نور چھا گیا اور انسانیت کو رہبر مل گیا۔ یہ وہ رات تھی جس نے فرعونوں، کیسروں اور کسریٰ کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ ہر عاشق کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا جلایا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود ہی وہ عمل ہے جو عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔